یہاں خلیفہ بننے کے بعد اپنے احکامات جاری کرنے شروع کر دیے۔ احکامات کے جاری کرنے کے بعد عوام کو احکام دینے کے بعد سیدھا گھر کا رخ کیا، اور گھر جا کے کہتے ہیں سب کو جمع کرو، چھوٹے بڑوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو، اور جو ہیں چھوٹے بڑے سب کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ جمع اہلہ، سارے اہل و عیال کو جمع کرنے کے بعد عمر بن خطاب ان سے کہتے ہیں اے میرے گھر والوں، کان کھول کے سن لو، میں ابھی مسجد میں ابھی خلیفہ بننے کے بعد لوگوں کو کئی طرح کے احکامات دے کے آیا ہوں کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ میں انہیں بالکل پورے طریقے سے درست کرنے کے لیے احکامات دے کے آیا ہوں، اور تم سن لو، جتنے میرے گھر والے ہو سارے کان کھول کے سن لو۔ والناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم۔ اب لوگ میرے گھر والوں کی طرف اسی طرح دیکھیں گے جس طرح کوئی پرندہ، شکاری پرندہ گوشت کی طرف دیکھتا ہے، شکار اپنے کو دیکھتا ہے۔ فرمایا اب لوگ بڑا جناب وہ دیکھیں گے کہ گھر کے اندر بھی عمل ہو رہا ہے یا صرف ہمارے اوپر ہی احکام چلا رہے ہیں۔ اس لیے سن لو، تم میں سے اگر کسی بندے نے وہ کام کیا جس سے میں لوگوں کو منع کر کے آیا ہوں تو سن لو، باقی عوام کو سزا سنگل دوں گا، اور اگر وہ جرم میرے گھر والوں میں سے کسی نے کیا تو سزا ڈبل دوں گا۔ آج ہمارا کوئی جاننے والا جیت جائے، آج ہمارے معاشرے میں کوئی ہمارے جاننے والا ایم پی اے، ایم این اے، ناظم یا کوئی عہدہ مل جائے، حمایتی بڑے خوش ہوتے ہیں، جناب ہماری عیش پرستی کا زمانہ آ گیا، اب جناب خوب اچھے طریقے سے عیش کریں گے، جو دل میں آیا وہ کریں گے، اب ان سے اپنے بدلے لیں گے، اب ان سے اپنے انتقام لیں گے، اب جناب پچھلی ساری کسریں نکالیں گے۔ آج یہ کیا جاتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جس وقت حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے یا کوئی منصب یا مقام مل جائے، اس وقت ہم نے برابر سرابر حقوق کو لے کے چلنا ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگوں سے حقوق کا مطالبہ کریں، اسی طریقے سے ہم نے اپنے جاننے ماننے والے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی ان حقوق کو نافذ کرنا۔ ظلم کا جو دورہ ہے، نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ ہانکے اپنی لاٹھی سے غلام بنا کے جہاں مرضی چاہے لے جائے، جو کرے، کوئی ہے پوچھنے والا؟ آج جس ذلت سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ہمارا ملک گزر رہا ہے، اور اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، خدا کی قسم نکلنے کا کوئی راہ ہی نہیں ہے۔ اس طاغوتی نظام سے کیوں امید رکھتے ہو کہ یہ تمہیں درست کر دے گا؟ یہ طاغوتی نظام مزید تمہیں اندھیروں میں دھکیلے گا۔ اگر ان اندھیروں سے تم نے نکلنا ہے تو اس طاغوتی نظام کا بائیکاٹ کرو۔ جو پارٹی مرضی لے لیں، نظام تو طاغوتی ہے نا، یہ اسلام کا نظام تو نہیں، نظام جمہوریت۔ اسلام میں تو شورائی نظام ہے، خلافت کا نظام ہے۔ نظام خلافت اور قیام خلافت کے لیے بھی ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے۔ عجیب طریقے سے کو عوام کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ جو پارٹی آپ مرضی لے لیں، وہ اپنے سارے کرتوتوں کا بوجھ جو ہے وہ پچھلوں پہ ڈال دیتے ہیں، پچھلوں کا نام لگا کے خود عوام پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، بس ایک دوسرے پہ ڈالتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ ان کا کرتا دھرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی یہ ان کا کرتا دھرتا ہے۔ اور جب آپس میں ملتے ہیں دعوتوں میں، جب آپس میں ملتے ہیں
ایک دوسروں کے ساتھ یوں لگتا ہے جیسے ان کی کوئی پرانی دوستی اور جگری یار آپس میں مل گئے، صرف عوام کو الو بنانے کے لیے اور عوام کا خون چوسنے کے لیے۔ ظاہراً ان کی دشمنیاں اور مخالفتیں خدا کی قسم یہ عوام کے فائدہ مند نہیں ہے، یہ عوام کا درد رکھنے والے نہیں ہیں، یہ سارے کرسی کے پجاری لالچی ہیں۔ خدا کی قسم جتنے تک ہم ان کا بائیکاٹ نہیں کریں گے ووٹ کے ذریعے اتنے تک کبھی یہ درست نہیں ہوں گے۔ ہم پھر بک جاتے ہیں، ہم پھر دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آتا یار کسی کام کا، رکھو سنبھال کے اپنے پاس اپنا ووٹ، کسی ظالم یا کسی ایسے عیش پرست یا بے دین کو اپنا ووٹ دینے کی پھر ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ ووٹ تو ایک امانت ہوتا ہے، ووٹ تو ایک گواہی ہوتی ہے جو آپ نے کسی کے حق میں دی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے اس لیے میری گواہی اس کے حق میں۔ تو اگر آپ نے جھوٹی اور غلط گواہی دی تو کیا اللہ آپ سے پوچھے گا نہیں؟ آج عمر کی ضرورت ہے، اور اگر عمر تو نہ آ سکے اور شاید نہ ہی آ سکے تو کم از کم نظام عمر تو آئے نا، عمر کا نظام تو قائم ہو۔ وہ نظام عادل تھا، یہاں اپنی من مانیاں کی جاتی۔